السلام علیکم دوستو وہ کون سا عمل تھا جو قائد اعظم کو اتنا خوش نصیب بنا گیا اور پاکستان کے قیام کا مقصد کیا تھا؟ دوراندیشی، ذہانت، حاضر جوابی اور وقار دوستو یہ وہ چیزیں ہیں جو جس شخص میں ہوں اسے دنیا کی کوئی طاقت ہرا نہیں سکتی۔ یہ چیزیں ذہن میں آتی اگر ہم پاکستان کی تاریخ پر نظر دوڑائیں تو ہمیں صرف ایک ہی شخصیت ایسی نظر آتی ہے اور وہ ہے قائد اعظم محمد علی جناح۔ قائد اعظم محمد علی جناح کو بہت سارے لوگ ایک مذہب بیزار لبرل شخص کے طور پر جانتے ہیں، جبکہ قائد اعظم ایسے قطعاً نہیں تھے، ورنہ انہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب نہ ہوتا۔ یہ بات سچ ہے اور آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قائد اعظم محمد علی جناح کو اپنا دیدار کیوں کروایا اور ان کے ذمہ کیا کام لگایا۔ قائد اعظم محمد علی جناح دوستو یاد رکھیے دور اندیشی اور سنجیدگی کا پیکر تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک بہت بڑے عاشق رسول بھی تھے، لیکن انہوں نے کبھی اس چیز کا ڈنڈورا نہیں پیٹا اور ہمیشہ اس چیز کو سیکرٹ رکھا۔ یہ رازدانی ثابت کرتی ہے دوستو کہ قائد اعظم کس قدر عظیم انسان تھے، انہیں اپنی رسپانسبلٹی کا کس قدر احساس تھا۔ اگر وہ اس بات کو عیاں کر دیتے تو پاکستان میں بسنے والی غیر مسلم اقلیتیں ایک انجانے خوف کا شکار ہو جاتی ہیں، جبکہ ایک حکمران جو مسلمان ہو اس پر اپنی تمام رعایا کی برابر ذمہ داری عائد ہوتی ہے، چاہے وہ کوئی مسلمان ہو یا غیر مسلم۔ اور یہی وجہ ہے دوستو کہ قائد اعظم نے اپنے دور میں ہمیشہ برابری اور مساوی حقوق کی بات کی اور اپنی ہر تقریر میں برابری اور مساوات کی مثال دیتے ہوئے ہمیشہ دین اسلام کا نام ہی لیا۔ اور وہ کون سی ذمہ داری تھی جو آقائے نامدار سرور کائنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سوٹڈ بوٹڈ کلین شیو اور مغربی لباس پہننے والے آدمی کی ذمہ لگائی، اور وہ کون سا عمل تھا جس کی وجہ سے قائد اعظم کو یہ سعادت نصیب ہوئی؟ تو پیارے دوستو آج ہم آپ کو اس بارے میں پوری تفصیل سے آگاہ کریں گے۔ قائد اعظم کے بارے میں چھپی ہوئی پوشیدہ باتیں جاننے کے لیے اس قیمتی اور معلوماتی ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک خود بھی ضرور دیکھیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے گا۔ ناظرین، قائد اعظم کاٹیا واڑ گجرات کے ایک چھوٹے سے علاقے میں پیدا ہوئے۔ اس کی فیملی ہسٹری کے بارے میں بچپن سے میرے سمیت آپ سب جانتے ہوں گے۔ قائد اعظم شروع ہی سے ایک محنتی انسان تھے اور لغو چیزوں اور فضول کھیل تماشوں سے ہمیشہ دور رہتے تھے۔ ان کی والد کی بڑی خواہش تھی کہ میرا بیٹا پڑھ لکھ کر بڑا نام کمائے، لیکن انہیں نہیں معلوم تھا کہ اللہ نے ان کے بیٹے کے نصیب میں ایک بہت بڑی سعادت لکھ رکھی ہے۔ قائد اعظم شروع سے ہی اپنے مذہبی معاملات کو پوشیدہ رکھنے کے عادی تھی اور اپنی عبادات بھی تنہائی میں کیا کرتے تھے۔ قائد اعظم کو قریب سے جاننے والے بہت سارے لوگ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ قائد اعظم درود شریف بہت کثرت سے پڑھا کرتے تھے۔ قائد اعظم نے گریجویشن کے بعد جب لندن میں قیام کیا اور وہاں پر قانونی ڈگری لینے کے لیے اداروں کا جائزہ لینا شروع کیا تو ان کی ایک ادا اللہ رب العزت کو بے حد پسند آئی۔ قائد اعظم جب مختلف اداروں کا جائزہ لیتے ہوئے لنکن میں پہنچے تو انہوں نے گیٹ پر دنیا کے 100 بہترین عظیم ترین قانون دانوں کا نام لکھا ہوا دیکھا۔ انہوں نے دیکھا کہ ان 100 میں سے سب سے پہلا نام سب سے بہترین انسان اور اللہ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دور میں مساوات اور برابری کی بات کی جب دنیا میں مساوات اور برابری نام کی کوئی چیز نہیں پائی جاتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ غیر مسلم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کا اعتراف کرنے پر مجبور ہو گئے اور انہوں نے دنیا کے بہترین قانون دانوں میں سب سے پہلا نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا۔ لنکن کو یہ یاد رکھیں کوئی بڑا مشہور ادارہ نہیں تھا، اس کے باوجود بھی اس لیے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قانون دانوں کی فہرست میں پہلے نمبر پر رکھا ہے، تو قائد اعظم نے کیا کیا؟ قائد اعظم نے اپنی تمام تر ریسرچ پوسٹ پون کر دی اور فوراً اسی لنکن ادارے میں ایڈمیشن لے لیا، اور یہ ادا میرے اللہ رب العزت کو بہت پسند آئی۔ اور جب قائد اعظم اپنی ڈگری مکمل کرنے کے بعد ایک بیرسٹر بن گئے تو اس وقت قائد اعظم بہت پریشان تھے کہ اب میں اپنے ملک جا کر کیا کروں گا، کیونکہ وہ مسلمانوں کو مستقبل میں انگریزوں اور ہندوؤں کی غلامی سے بھی محفوظ کرنا چاہتے تھے۔ ناظرین، یہ ان کی اچھی نیت کا ثمر تھا کہ اللہ رب العزت کے حکم سے انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ایک الگ وطن کے قیام کے لیے سٹرگل کرنے کا حکم دیا۔
یہ بات بھی سب لوگ جانتے تھے کہ قائد اعظم اپنی ذاتی زندگی میں انگریزی لباس پہننے، سگار پینے اور انگریزی بدوباش کے عادی تھے، اس لیے مسلمانان ہند یعنی اپنے لیڈر کے طور پر انہیں قبول نہیں کریں گے۔ تاریخی کتابوں سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برصغیر میں مولانا اشرف علی تھانوی اور مولانا شبیر احمد عثمانی کو بھی اپنے دیدار سے سرفراز کیا، انہیں قائد اعظم کے اس معاملے میں مدد کرنے کا حکم دیا تاکہ دینی شخصیات قائد اعظم کی پشت پر کھڑی ہو سکیں۔ یہ اس لیے ضروری تھا دوستو تاکہ مسلمانوں کو اس چیز کا اعتماد پیدا ہو کہ یہ شخص بھلے ہی انگریزی لباس پہنتا ہے لیکن دراصل ہے عاشق رسول، اور وہ قائد اعظم کی تحریک کی پیروی کرنے میں کسی وسوسے کا شکار نہ ہو۔ پیارے ساتھیوں، قائد اعظم نے واپس آ کر اس نئے وطن کے قیام کے لیے سٹرگل شروع کی۔ اس وقت برصغیر میں دیگر تحریکیں بھی انگریزوں کی حکومت سے نجات پانے کے لیے سرگرم عمل تھی، لیکن وہ سب پرتشدد تحریکیں تھیں جن میں حکومت وقت کو چیلنج کیا جاتا تھا، جبکہ قائد اعظم نے مذاکرات اور بات چیت کا راستہ اپنایا اور زندگی میں کبھی ایک بار بھی جیل نہیں گئے۔ یہ قائد اعظم کی دوستو دور اندیشی تھی کہ انہوں نے اپنے دامن کو ہر قسم کے الزامات سے پاک رکھا۔ قائد اعظم کو لے کر بہت سارے لوگ غلط فہمی کا شکار ہیں کہ قائد اعظم ایک اسماعیلی شیعہ تھے، لیکن اس چیز کی گواہی مولانا اشرف علی تھانوی سمیت بے شمار لوگ دے چکے ہیں کہ قائد اعظم نے اسلام قبول کر لیا تھا اور بہت بڑے عاشق رسول تھے، یہاں تک کہ قائد اعظم کو خواب میں اس چیز کا حکم بھی دیا گیا کہ وہ علامہ اقبال کو اپنی مدد کے لیے لندن سے برصغیر بلائیں۔ اس وقت علامہ اقبال بھی لندن میں اپنی تعلیم مکمل کر چکے تھے اور وہ دن رات اسی سوچ میں مگن تھے کہ اب میں کیا کروں۔ جب انہیں قائد اعظم کا یہ لیٹر ملا تو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ریفرنس سنتے ہی علامہ اقبال دل و جان سے قائد اعظم کی حمایت سپورٹ کے لیے برصغیر واپس آ گئے، اور ان دونوں شخصیات نے مل کر ہمارے لیے اس نئے وطن کے قیام کے لیے سٹرگل شروع کی۔ یہ دونوں شخصیات ہی عام مسلمانوں کے نزدیک انگریزی بدوباش اور طرز زندگی کی عادی محسوس ہوتی تھی، لیکن اللہ جانتا ہے کہ یہ دونوں شخصیات کتنی بڑی عاشق رسول ہیں۔ علامہ اقبال کا عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ کے لیے ان کی محبت ان کی شاعری میں جا بجا نظر آتی ہے۔ ان تمام چیزوں کا اعلان یا اعتراف تحریک پاکستان کے دوران بلکہ اپنی زندگی میں بھی ان دونوں شخصیات نے نہیں کیا تاکہ یہ نمائش اور تکبر کی بیماری سے دور رہ سکیں، اس لیے یہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوئے۔ پاکستان کا قیام اللہ رب العزت کی مرضی اور منشا کے مطابق ہوا، اور اسی لیے اللہ رب العزت نے ان دو بہترین اور قابل لوگوں کو اس کام کے لیے چن لیا۔ قائد اعظم نے پاکستان بننے کے بعد اس اپنے عمل سے ثابت کیا کہ ایک حکمران کے لیے اس کی ساری رعایا مذہب کی تخصیص کے برابر کے بغیر جو ہے نا برابر حقوق رکھتی ہے، اور حکمران بننے کے بعد وہ دین کو بطور جبر نافذ نہیں کیا جا سکتا۔ اس معاملے میں قائد اعظم نے شریعت محمدی کی مکمل پیروی کر کے آنے والے حکمرانوں کے لیے ایک بہترین سبق چھوڑا کہ پاکستان کو چلانے کا کیا طریقہ کار ہونا چاہیے۔ وہ تمام لوگ جو قائد اعظم کو ایک سیکولر، لبرل اور مذہب بیزار شخص سمجھتے ہیں، وہ ان تمام چیزوں سے واقف ہیں، مگر صرف مغربی طاقتوں کو خوش کرنے کے لیے پاکستان کے قیام میں یہ عام رسپانسبلٹی ادا کرنے والی شخصیات کے کردار کو مسخ کرنے سے کبھی بھی باز نہیں آتے۔ یہ لوگ صرف اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ کے نام پر بننے والے اس ملک کو وہ مغربی طاقتوں کے اشاروں پر چلانے میں کامیاب ہو سکیں۔ وہ ملک اللہ کے نام پر بنا ہو جو ملک، اسے اللہ رب العزت کبھی بھی ضائع نہیں ہونے دے گا۔ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ وطن عزیز پاکستان اپنی عوام سمیت تمام آزمائشوں سے گزر کر جلد ہی اقوام عالم میں ایک بہترین مقام حاصل کر لے گا انشاءاللہ تعالی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ضرور شیئر کریں گے۔ بہت شکریہ۔